وہ دور ایسا تھا جب طاقت ہی سب کچھ سمجھی جاتی تھی۔ سلطنتیں تلوار کے زور پر بنتی اور ظلم کے سائے میں چلتی تھیں۔ ایک ایسا ہی بادشاہ تھا جس کا نام سن کر رعایا کے دل کام جاتے تھے۔ اس کے محل کی دیواریں بلند تھیں، مگر دلوں کے درمیان فاصلہ اس سے بھی زیادہ۔ اس کی عدالت میں انصاف کم اور خوف زیادہ تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ اس بادشاہ تک فریاد پہنچانا آسان نہیں، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اکثر انجام خاموشی یا سزا ہوتا تھا۔ اسی سلطنت کے ایک دور افتادہ علاقے میں ایک بزرگ عالم رہتے تھے۔ وہ نہ کسی عہدے پر فائز تھے، نہ ان کے پاس فوج تھی، مگر ان کی سب سے بڑی طاقت سچائی تھی۔ وہ لوگوں کو صبر، عدل اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتے تھے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا، ٹیکسوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا اور کمزوروں کی آہیں آسمان تک پہنچنے لگیں، تو لوگ ان بزرگ کے پاس آنے لگے۔ بزرگ سب کی باتیں سنتے، مگر جلد بازی سے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ ایک رات جب لوگ مایوس لوٹ گئے، وہ تنہائی میں بیٹھے دیر تک سوچتے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ تلوار کے مقابلے میں تلوار اٹھانا مزید خون ریزی لائے گا۔ اصل سوال یہ تھا کہ کیا کسی ظالم کے دل کو بدلا جا سکتا ہے؟ اسی سوچ میں انہوں نے ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ خط نہ دھمکی تھا نہ بغاوت، یہ ایک آئینہ تھا جو بادشاہ کو اس کا اصل چہرہ دکھانے والا تھا۔ بزرگ نے قلم اٹھایا اور ہر لفظ لکھنے سے پہلے ٹھہر کر سوچا۔ انہوں نے خط کی ابتدا کسی لقب یا خوشامد سے نہیں کی، بلکہ ایک عام انسان کی حیثیت سے بادشاہ کو مخاطب کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اقتدار ایک امانت ہے، آزمائش ہے، اور جو کرسی آج مضبوط لگتی ہے کل مٹی بن سکتی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ رعایا کے آنسو تخت کو کمزور کر دیتے ہیں، اور مظلوم کی دعا ایسی تیر ہے جو خطا نہیں جاتی۔ خط میں کسی کا نام نہیں تھا، مگر ہر سطر میں سچ بول رہا تھا۔ جب خط مکمل ہوا تو بزرگ نے اسے تہہ کیا اور ایک قابل اعتماد قاصد کے حوالے کر دیا۔ قاصد جانتا تھا کہ اگر یہ خط پکڑا گیا تو جان جا سکتی ہے، مگر اس نے یہ سفر قبول کیا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ شاہی محل پہنچا۔ خط دربار کے اہلکاروں سے ہوتا ہوا آخر کار بادشاہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ بادشاہ نے جب خط کھولا تو پہلے تو مسکرایا، وہ ایسے خطوط کا عادی تھا، مگر جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی پیشانی پر شکنیں بڑھتی گئیں۔ یہ خط عام نہیں تھا، اس میں نہ تو چاپلوسی تھی نہ بغاوت۔ یہ الفاظ دل کو چبھ رہے تھے، جیسے کوئی خاموشی سے سچ کہہ رہا ہو۔ بادشاہ نے خط دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ برسوں بعد کسی نے اسے بادشاہ نہیں، انسان سمجھ کر مخاطب کیا تھا۔ خط کے آخر میں ایک جملہ تھا جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ دن یاد رکھو جب نہ تخت ہوگا نہ محافظ، صرف اعمال ہوں گے۔ اس رات بادشاہ سو نہ سکا۔ محل کی خاموشی اسے کاٹنے لگی۔ اس نے پہلی بار اپنے ضمیر کی آواز سنی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کتنی فریادیں نظر انداز کی، کتنے لوگوں کو صرف شک کی بنیاد پر سزا دی، اور کتنی دولت جمع کی جس کا حساب کبھی نہیں دیا۔ اگلے دن دربار لگا، مگر فضا بدلی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی پر ظلم کی شکایت ہو تو وہ براہ راست پیش ہو۔ درباری حیران تھے۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس کے سامنے بولنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ چند دنوں میں اس نے ٹیکس کم کر دیے، قیدیوں کے مقدمات دوبارہ کھلوائے اور کئی بے گناہوں کو رہا کیا۔ اس نے اپنے محافظوں کی تعداد کم کی اور محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھلوائے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ تبدیلی کیسے آ گئی۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو بلوانے کا حکم دیا، مگر نہ دھمکی کے لیے نہ سزا کے لیے۔ جب بزرگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ تخت سے اتر کر ان کے سامنے آیا۔ اس نے وہ خط ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، ندامت تھی۔ بادشاہ نے کہا، یہ خط میری سلطنت نہیں، میری روح کو ہلا گیا۔ بزرگ نے صرف اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں بدلا، سچ نے اپنا کام کیا۔ اس دن کے بعد سلطنت کا مزاج بدل گیا۔ ظلم مکمل ختم نہیں ہوا، مگر اس کے خلاف دروازہ کھل گیا۔ لوگ جان گئے کہ کبھی کبھی تلوار نہیں، ایک سچا لفظ تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچ میں وہ طاقت ہے جو سب سے سخت دل کو بھی نرم کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ سچ خلوص کے ساتھ کہا جائے اور نیت اصلاح کی ہو، نہ انتقام کی۔